یہ کہانی ہے ایک سنہری مچھلی کی۔ ایک زمانے میں ایک عظیم بادشاہ تھا جو ایک وسیع اور خوشحال سلطنت کا حکومت کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی بینائی کمزور ہونے لگی۔ طبیبوں نے بتایا کہ اگر 100 دن کے اندر اندر ایک خصوص سنہری سر والی مچھلی کے خون سے مرہم تیار کیا جائے تو بادشاہ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ اگر مچھلی وقت پر نہ ملی تو علاج بے سور ہو جائے گا۔ بادشاہ کو بچانے کے لیے شہزادہ سب سے بہادر ملاحوں کو جمع کر کے خطرناک سمندری سفر پر نکل پڑا۔ وہ کئی مہینوں تک وسیع سمندر کی خاک چاٹتے رہے، شدید طوفان اور خوفناک لہروں سے لڑتے رہے۔ آخر کار جب آخری دن آ پہنچا اور امید تقریباً دم توڑ چکی تھی، تب شہزادے کے جال میں کچھ غیر معمولی پھنسا۔ وہ ایک چمکدار سنہری مچھلی تھی جس کی روشن ذہین آنکھیں تھیں، مگر وقت گزر چکا تھا اور آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی۔ شہزادہ مایوس ہو کر سوچنے لگا، اگر مچھلی کو بادشاہ کے پاس لے جایا جائے، مگر جب اس نے سنہری مخلوق کو دیکھا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا اگر وہ مچھلی کو لے گیا تو شاہی حکیم اسے بے رحمی سے قتل کر دیں گے، لہٰذا شہزادے نے بڑے افسوس کے ساتھ مچھلی کو آزاد کر دیا۔ جب وہ خالی ہاتھ واپس آیا تو اندھے اور غصے سے بھرے بادشاہ نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے واقعی کوشش کی تھی اور اسے موت کی سزا دے دی گئی، مگر ملکہ جو اپنے بیٹے کی معصومیت سے واقف تھی خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے لگی۔ شہزادے کو ایک عام آدمی کا بھیس دیا گیا، کچھ سونے کے سکے دیے گئے اور اسے ہدایت دی گئی کہ کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہ کرے جو ہر معاوضے کا مطالبہ کرے۔ شہزادہ سمندر پار ایک خوبصورت جزیرے تک پہنچا جو جگنو سے محفوظ اور سرسبز جنگلوں اور سنہرے ساحلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر اور صاف ستھرے ندی کے کنارے بنا لیا۔ بہت سے لوگ اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی اور ان لوگوں کو ٹھکرا دیا جو ہر ماہ اجرت چاہتے تھے۔ بالآخر شہزادے کو ایک چاندی کے لباس میں لپٹی عورت ملی جس نے کہا، میں ماہانہ اجرت نہیں لوں گی، بس سال میں ایک بار معاوضہ چاہتی ہوں۔ شہزادہ اس کی عاجزی سے متاثر ہوا اور اسے اپنی خدمت گزار بنا لیا۔ جزیرہ بھی خطرات سے خالی نہ تھا۔ ایک خوفناک مخلوق جزیرہ کے ایک حصے کو ویران کر چکی تھی اور وہاں کی زمین بنجر ہو گئی تھی۔ جزیرے کے گورنر نے اعلان کیا، جو کوئی اس بلا کو شکست دے گا اسے دولت، زمین اور اپنی بیٹی سے شادی کا انعام دیا جائے گا، مگر جو بھی کوشش کرتا وہ جادوئی نیند میں مبتلا ہو کر فنا ہو جاتا۔ ایک شام جب شہزادہ ساحل کے قریب چل رہا تھا، اس کی خدمت گزار بھی اس کے ساتھ تھی اور چاندی کے چمکتے لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ شہزادے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ محض مسکرائی اور شہزادے کو گورنر کے پاس لے گئی، جہاں اس نے ایک غیر معمولی شرط رکھی تھی، جو کچھ بھی شہزادہ حاصل کرے گا میں اس میں شریک ہوں گی۔ رات کے وقت شہزادہ خوفناک مخلوق کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، خدمت گزار نے ایک مٹی بھر سنہری گرد ہوا میں اڑا دی۔ جادو ٹوٹ گیا اور مخلوق پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے قدیم الفاظ کا ورد کیا۔ زمین لرزنے لگی اور شہزادے نے اپنی تلوار اس عجیب و غریب مخلوق کے دل میں پیوست کر دی۔ گورنر خاموشی سے جھوم اٹھا اور شہزادے سے پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ شہزادے نے ایک جہاز کی درخواست کی، مگر جب وہ جہاز پر سوار ہوا تو اسے ایک حیرت انگیز حقیقت معلوم ہوئی۔
جہاز کی دیواروں کے اندر انمول جوہرات چھپے ہوئے تھے۔ جب وہ ایک دور دراز ملک کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنے خدمت گزار کو دیکھا۔ اس کے سنہرے بال سمندری ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک شام شہزادے نے اس سے پوچھا، تم واقعی کون ہو؟ اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ خدمت گزار نے چاندی کے نقاب ہٹائی۔ اس کی خوبصورتی دل کو چھو لینے والی تھی۔ زمرد جیسی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور سورج کی روشنی مانند چمکتے سنہرے بال۔ میں وہی ہوں سنہری مچھلی، اس نے اعتراف کیا۔ بہت عرصہ پہلے جادوگر نے حسد میں آ کر مجھے سمندر سے باہر نکال کیا۔ میں صدیوں تک بھٹکتی رہی جب تک کہ تم نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ تم نے مجھے ایک انعام سے بڑھ کر سمجھا، اس لیے میرا جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس خدمت گزار سے اتنا گہرا تعلق کیوں محسوس کرتا ہے۔ تو وہ وہی مچھلی تھی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایک سلطنت میں پہنچے جہاں کے بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ سنہری شہزادی نے شہزادے سے کہا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لے، مگر شہزادے نے کہا، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ مگر سنہری شہزادی نے کہا کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ جب شادی کی رات آئی تو شہزادے نے دیکھا ایک زہریلا کالا سانپ کمرے میں داخل ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ شہزادے کو نقصان پہنچاتا، سنہری شہزادی آگے بڑھی اور اسے مار ڈالا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ کی بیٹی پر سے جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے تخت سنبھالنے کے لیے واپس بلایا گیا۔ سنہری شہزادی اس کے ساتھ گئی اور ان دونوں نے مل کر سلطنت کو خوشحال بنا دیا۔ مگر ایک شام سنہری شہزادی محل کی بالکنی پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا وقت آ گیا ہے۔ میں صرف ایک شہزادی نہیں، سمندر کی محافظ بھی ہوں۔ اب جب کہ میرا فرض پورا ہو چکا ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سنہری شہزادی نے صرف اتنا کہا، بس مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھی جہاں چاندنی میں سمندر کی لہریں چمک رہی تھی۔ شہزادہ خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا جب تک وہ نرمی سے پانی میں تحلیل نہ ہو گیا۔